بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اب تک نہ کیا ہو تو کر لیجئے، تاکہ آپ تک ہر نئی معلومات پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، صدقۃ الفطر کیا ہے اور اس کے ادا کرنے سے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، صدقۃ الفطر وہ ایک طریقے سے روزے کی زکوٰۃ ہے، یعنی انسان جب روزے کی حالت کے اندر لغو باتوں سے اور گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہے، جب صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو ان تمام چیزوں کا اس کی جانب سے کفارہ کے طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس کے اندر دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو روزے کے اندر تھوڑا بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی تلافی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ انسان جب صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو غریب، محتاج، نادار جو شخص ہیں، ان لوگوں کے بھی عید کے دن ہمارے ساتھ خوشیاں منانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم سب سے پہلے بیان یہ کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، صدقۃ الفطر ان لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار دونوں کے برابر اس کے پاس مال ہو، یعنی روپیہ پیسہ ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہی لوگوں کے اوپر فطرے کا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے اور کچھ مال ہے، اور وہ تینوں بھی نصاب کے بقدر نہیں پہنچ رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کس طریقے سے؟ ناظرین کرام، اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا مال ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ان تینوں کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر قیمت پہنچ جاتی ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو فطرہ دینا واجب ہو جائے گا۔ اور فطرہ کب ادا کرے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، فطرہ کے ادا کرنے کا وقت عید کے دن صبح صادق کے وقت، یعنی عید کے نماز ادا کرنے سے پہلے انسان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اب ہم جو صدقۃ الفطر ادا کریں وہ ہمیں کتنا ادا کرنا پڑے گا، اس کی مقدار کیا ہوگی، کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، ہم صدقۃ الفطر کو کھجور سے، کشمش سے، اسی طریقے سے گیہوں یا جو سے ادا کر سکتے ہیں، ان تینوں چیزوں سے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو وسعت ہو اسی طریقے سے ادا کریں۔ اگر کم وسعت ہے تو انسان گیہوں سے یا اس کی قیمت سے ادا کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو ہمیں اور آپ کو کشمش یا کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ان کی مقدار کیا ہے؟ تو مقدار یہ ہے کہ گیہوں اگر ہے تو گیہوں 2.25 کلو گیہوں، اگر 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جتنا بنتی ہے بازاری ریٹ پتہ کر کے اتنا ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کھجور ہے اور کشمش ہے، وہ لگ بھگ 3 کلو اور 150 گرام وہ بنتا ہے کھجور اور کشمش۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم،
یعنی اس دن غریبوں اور مسکینوں کے اوپر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ ناظرین کرام، یہ ہوا وہ مسائل کی کتنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ اور آتا ہے ناظرین کرام کہ صدقۃ الفطر جب انسان ادا کرے تو وہ کن کن لوگوں کی جانب سے ادا کرے۔ ناظرین کرام، صدقۃ الفطر انسان جو ادا کرے وہ اپنی جانب سے اور نابالغ بچوں کی جانب سے اس کے اوپر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے کوئی بالغ اولاد ہے یا اسی طریقے سے بیوی کا یا اسی طریقے سے والدین کا، انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ ادا کرے صدقۃ الفطر، لیکن اگر بیوی کی جانب سے یا بالغ بچوں کی جانب سے ادا کر دیتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ انسان فطرہ جو ہو وہ کس کو دے، یعنی کن لوگوں کو صدقۃ الفطر دے۔ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ان لوگوں کو دے، ان لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے، یعنی ان لوگوں کو جو مالک نصاب نہ ہوں ان کو صدقۃ الفطر کا پیسہ دینا جائز ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر انسان صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا ہے تو کیا وہ اب عید کے بعد ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کرے گا تو کیا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان صدقۃ الفطر کو عید کے نماز سے پہلے ادا نہیں کیا ہے تو وہ بعد میں بھی اگر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا اور اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے مختصر مسائل بیان کیے، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ حضرات کو کوئی مسائل نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں ضرور اس کو پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔